ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ، تمہارا سلوک اور تمہارا معاملہ محبت بھرا اور کریمانہ ہونا چاہیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت مشہور کتاب ہے امام غزالی علیہ الرحمہ کی، الاحیاء کے نام سے، جس کا پورا نام ہے احیاء علوم الدین۔ ایک صاحب کے یہاں چوہے بہت ہو گئے، اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کے یہاں چوہے بہت ہیں، تو کچھ لوگوں نے آ کر ان کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ بلی کو نہیں پال لیتے، ان چوہوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اللہ کا وہ ولی کیا جواب دیتا ہے؟ فرمایا کہ بلی تو پال لوں گا، چوہوں سے چھٹکارا بھی مل جائے گا، لیکن یہ سوچ کر بلی نہیں پالتا کہ میں نے اگر اپنے گھر میں بلی رکھی تو یہ سارے چوہے پڑوس میں چلے جائیں گے، مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پریشان کریں گے، میں پریشانی برداشت کر لوں گا، لیکن میری وجہ سے کسی دوسرے کو پریشانی ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں تک کس کا دماغ پہنچ سکتا ہے؟ وہی جس کے ذہن و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات گھر کر گئی۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں میں بھی ایسے اولیاء اللہ رہے ہیں جو قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ ان کے کسی عمل سے کسی دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے معناد استاذ تھے، محدث تھے، بزرگ عالم دین تھے، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کا جو گھر تھا وہ بڑا بوسیدہ سا تھا، اور ہر سال برسات کے زمانے میں گھر کی چھت ٹپکا کرتی، جگہ بدلنی پڑتی تھی۔ اس گلی میں اور بھی بہت سے گھر تھے، اور اکثر گھروں کی صورتحال تقریباً ایسی ہی تھی، سب کے سب پرانے تھے اور بوسیدہ تھے، اور سب کی چھتیں اسی طرح ٹپکا کرتی تھی۔ حضرت کے شاگردوں نے ایک مرتبہ حضرت سے اصرار کیا کہ آپ ہر سال زحمت برداشت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، بارش کے زمانے میں جگہ بدلتے ہیں، کاغذات خراب ہو جاتے ہیں، بستر خراب ہو جاتے ہیں، اپنی چھت صحیح کیوں نہیں کرا لیتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کریں اور آپ کے گھر کی چھت کو درست کروا دیں، تاکہ آنے والے موسم میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن حضرت اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ تلامذہ نے پھر اصرار کیا، جب حضرت تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے؟ کوئی شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت تو ہے نہیں، آدمی کو اپنا گھر صحیح رکھنا چاہیے، اور کوئی پریشانی پیش آ رہی ہو تو اسے دور کرنا چاہیے، اس میں شرعی اعتبار سے کون سی قباحت ہے؟ آپ کیوں اپنی چھت کو درست نہیں کرنا چاہتے؟ فرمایا کہ میں اگر اپنی چھت درست کرنا چاہوں تو کر لوں گا، اتنے پیسے میرے پاس ہیں، لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اپنا سرمایہ لگا کر اپنے کمرے کی چھت درست کر لی اور میں آرام سے رہنے لگا تو میرے پڑوس میں رہنے والے تو اپنی چھت درست نہیں کر پائیں گے، وہ بے آرامی کی زندگی گزاریں گے۔ مجھے یہ نہیں اچھا لگتا کہ تنہا میں اپنی چھت درست کروں اور آس پڑوس رہنے والے لوگوں کی چھتیں ایسی رہیں۔ جب اتنے پیسے آ جائیں گے کہ سب کی چھتیں درست ہو سکیں گلی میں، تو سب کی ایک ساتھ درست کرواؤں گا تاکہ سب یکساں اور برابر ہو جائیں، تنہا میں آرام سے رہوں اور میرے گلی کے لوگ پریشانی میں رہیں۔ میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا، نفس ملامت کرتا۔ یہ جذبہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہ کیفیت اسی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں،
ان واقعات سے اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ کو بیان کرنے سے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو انسانیت کے لیے نافع اور مفید بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، کسی کے خلاف سازشیں رچنے والے ہرگز نہ بنیں، کسی کے خلاف منصوبہ سازی کرنے والے ہرگز نہ بنیں، کسی کے سلسلے میں حسد اور کینے کی آگ ہمارے دل کے اندر نہ لگی ہوئی ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج صورتحال ہماری اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی